دوستو ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ جب ہم کہتے ہیں جدید کیمسٹری کا بانی تو آپ کے ذہن میں کون سا نام آتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ اینٹوائن لوازیے کا نام لیں گے، اور آپ غلط بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی خدمات واقعی بہت عظیم تھیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ لیوازیے سے 1000 سال پہلے ایک اور نابغہ روزگار سائنسدان نے وہ بنیادیں رکھ دی تھیں جن پر آج کی کیمسٹری کھڑی ہے، ایک ایسا شخص جس کا کام اتنا عظیم تھا کہ صدیوں تک سائنسدانوں کو متاثر کرتا رہا، آج ہم اسلامی سنہری دور کی طرف سفر کر رہے ہیں تاکہ اس حیرت انگیز شخصیت جابر بن حیان کی کہانی جان سکیں۔ تو پھر جابر کون تھے؟ وہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے، ایک کیمسٹ، کیمیا دان، ماہر فلکیات، نجومی، انجینئر، جغرافیہ دان، فلسفی، فزکس دان، ماہر ادویات اور طبیب۔ واہ کیا زبردست تعارف ہے! وہ تقریباً 721 عیسوی میں طوس، فارس یعنی موجودہ ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پردہ راز میں ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ کوفہ عراق میں رہے، ایک ایسا دور جب علمی و ثقافتی ترقی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کے علماء یونان، مصر اور ہندوستان جیسی قدیم تہذیبوں کا علم ترجمہ کر کے اسے مزید آگے بڑھا رہے تھے۔ لیکن جابر صرف مترجم نہیں تھے، وہ موجد تھے۔ وہ ایک ایسے بنیادی اصول پر یقین رکھتے تھے جس نے سائنس کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا: تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹیشن۔ جابر سے پہلے جسے آج ہم کیمسٹری کہتے ہیں، وہ زیادہ تر فلسفیانہ اندازوں اور پراسرار کیمیا کا مجموعہ تھی۔ لوگ واقعی سیسا کو سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے طریقوں کا زیادہ تر انحصار اندازوں اور خفیہ نسخوں پر ہوتا تھا۔ جابر نے یہ سب بدل دیا۔ انہوں نے مشہور جملہ لکھا: کیمسٹری کی پہلی شرط یہ ہے کہ عملی کام کیا جائے اور تجربات کیے جائیں، کیونکہ جو شخص تجربات نہیں کرتا وہ کبھی اس فن میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اس دور کے لیے بالکل انقلابی سوچ تھی۔ وہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہینڈ آن، مشاہداتی اور منظم طریقہ اپنانے کی دعوت دے رہے تھے، یعنی وہ سائنسی طریقہ کار کو فروغ دے رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی لیبارٹری کی۔ یہ صرف چند برتنوں والا کمرہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کی پہلی باقاعدہ کیمسٹری لیب تھا۔ جابر بن حیان نے کئی لیبارٹری آلات ایجاد کیے یا بہتر بنائے، جن میں سے بہت سے آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر علمبیک یعنی کشید کاری کے لیے استعمال ہونے والا خاص آلہ، ریٹارٹ، بیکر اور فلاسکس، مختلف قسم کی بھٹیاں اور یہاں تک کہ آگ نہ پکڑنے والا کاغذ۔ وہ واقعی پہلے لیب ٹیکنیشین تھے جنہوں نے منظم لیبارٹری کا تصور دیا۔ ان آلات کی مدد سے انہوں نے وہ تمام کیمیائی طریقے ایجاد اور بہتر کیے جو آج بھی ہماری نصابی کتابوں کا حصہ ہیں۔ کشید کاری، تبلور، سبلیمیشن، تکلیس، تبخیر، فلٹریشن، یہ ان کے روزمرہ کے تجربات تھے۔ مثال کے طور پر جابر ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سلپیٹر اور کاپر سلفیٹ کو کشید کر کے نائٹرک ایسڈ تیار کرنے کا عمل بیان کیا۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ نائٹرک ایسڈ چاندی جیسے دھاتوں کو بھی گھلا سکتا ہے، جس سے کیمسٹری کی دنیا میں نئی راہیں کھل گئیں۔ اور وہ یہی نہیں رکے، انہوں نے نمک سے ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی دریافت کیا۔ نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ملا کر جابر نے وہ چیز بنائی جس کا صدیوں سے کیمیا دان خواب دیکھتے آئے تھے: ایکوا ریجیا یعنی شاہی پانی۔ یہ اتنی خاص کیوں تھی؟ کیونکہ یہ ان چند مادوں میں سے ایک تھا جو سونے یعنی دھاتوں کے بادشاہ کو بھی گھلا سکتا تھا۔ یہ جعلی سونا بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مادے کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنے کا عملی سفر تھا۔ جابر نے سٹرک ایسڈ، جسے ہم لیموں کی کھٹاس میں پاتے ہیں، اور ایسیٹک ایسڈ جو سرکے میں ہوتا ہے، پر بھی کام کیا۔ ان کی یہ تحقیق مادوں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر درجہ بندی کرنے کے لیے بنیاد بنی، ایک ایسا اصول جو جدید کیمسٹری کی اینٹوں میں شامل ہے۔ جابر کی نظریاتی خدمات بھی ان کے عملی کام جتنی ہی اہم تھیں۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام دھاتیں دو بنیادی اصولوں سے بنتی ہیں: گندھک یعنی سلفر اور پارا یعنی مرکیوری۔ اب یہ وہ عناصر نہیں تھے جو ہم آج کی جدول عناصر میں دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک گندھک کا مطلب تھا جلنے کی خاصیت اور پارا کا مطلب تھا دھات کی چمک اور پگھلنے کی خصوصیت۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان دونوں اصولوں کے تناسب کو بدلا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں بدلا جا سکتا ہے، جیسے سونے میں۔ یہ وہی قدیم الکیمیائی نظریہ تبدیلی یعنی ٹرانسمیوٹیشن تھا۔
آج ہم جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، مگر اس زمانے میں یہ مادے کی ترکیب کو سائنسی انداز میں سمجھنے کی ایک بڑی کوشش تھی، جادو نہیں، منطق اور نظام۔ انہوں نے مادوں کی ایک حیرت انگیز درجہ بندی بھی ترتیب دی۔ روحیں، وہ مادے جو گرم ہونے پر اڑ جاتے ہیں، جیسے کافور، آرسینک، گندھک۔ دھاتیں، جیسے سونا، چاندی، سیسا، لوہا۔ پتھر، وہ مادے جو نرم نہیں ہوتے اور پاؤڈر میں پیسے جا سکتے ہیں۔ یہ آج ہمیں سادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دور میں یہ فطرت کو قابل مشاہدہ خصوصیات کی بنیاد پر منظم کرنے کا ایک انقلابی قدم تھا۔ کیمسٹری کی درجہ بندی کا آغاز یہیں سے ہوا۔ جابر کے کام کا سب سے حیران کن پہلو ان کا نظریہ میزان تھا۔ یہ ایک ساتھ عملی بھی تھا اور روحانی بھی۔ عملی لحاظ سے اس کا مطلب تھا تجربات میں درست پیمائش کی اہمیت۔ وہ کہتے تھے کہ ہر کیمیائی عمل مخصوص تناسب سے چلتا ہے۔ یہ وہی بنیاد ہے جس پر بعد میں جوزف پراؤسٹ نے قانون معین تناسب قائم کیا، تقریباً 1000 سال بعد۔ جابر مقدار کی پیمائش کے دیوانے تھے۔ وہ وزن لیتے، مقدار ناپتے اور ہر نتیجہ باقاعدگی سے درج کرتے تھے۔ روحانی طور پر میزان کائنات کے توازن کا ایک عالمی تصور تھا۔ وہ مانتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز، معدنیات، پودے، جانور، ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی کے اصولوں پر قائم ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ نظریہ عربی زبان پر بھی آزمایا۔ ہر حرف کو عددی قدر دے کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کسی شے کے نام سے اس کی ترکیب یا اصل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور نیم روحانی خیال تھا، مگر اس کی بنیاد یہ یقین تھا کہ دنیا منظم، قابل پیمائش اور عقلی ہے، اور یہی تو سائنس کی بنیاد ہے۔ تو پھر جابر کا علم دنیا میں کیسے پھیلا؟ جابر نہایت پرولیفک مصنف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھیں، جنہیں مجموعی طور پر جابرین کارپس کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں کیمیائی طریقوں، نظریات، فلسفے اور کائنات کے مطالعے سے بھری ہوئی تھیں۔ صدیوں تک یہ یورپ اور عرب دنیا میں معیاری کیمسٹری کا نصاب کا درجہ رکھتی تھیں۔ جب یورپ میں قرون وسطیٰ کے دور میں علم کی دوبارہ تلاش شروع ہوئی تو جابر کی کتابیں ان کے ہاتھ لگیں۔ انہیں عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا گیا اور جابر کا نام لاطینی میں جیبر کے طور پر مشہور ہوا۔ ایک بار جب وہ جیبر بنے تو یورپ کی کیمیا اور کیمسٹری پر ان کا اثر آسمان کو چھونے لگا۔ یورپی سائنسدان صدیوں تک ان کے آلات استعمال کرتے رہے، ان کے طریقوں پر تحقیق کرتے رہے اور ان کے نظریات پر بحث کرتے رہے۔ ان کے تجرباتی اور منظم طریقہ کار پر زور نے راجر بیکن جیسے علمی شخصیات کو براہ راست متاثر کیا، جو یورپی سائنسی انقلاب کے ابتدائی ستونوں میں سے ایک ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک عجیب مسئلہ ہے جسے گیبر کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ لاطینی زبان میں جابر کے نام سے منسوب چند کتابیں اصل میں کسی بعد کی یورپی کیمیا دان میں لکھیں جو اپنا نام چھپانا چاہتا تھا۔ اس فرضی مصنف کو سوڈو گیبر کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ نئی دریافتیں شامل کیں، مثلاً سلفیورک ایسڈ کی وضاحت۔ لیکن اس بحث کے باوجود اصل بات واضح ہے، چاہے براہ راست جابر کے عربی متن سے ہو یا گیبر کی لاطینی کتابوں سے، ان کا علمی اثر تاریخ کی رگوں میں بہتا رہا۔ تجربہ، مشاہدہ، مقدار کی پیمائش اور منظم طریقہ، یہ وہ ستون تھے جن پر ماڈرن کیمسٹری کھڑی ہوئی ہے، اور یہ سب جابر نے دیا۔ سوچئے، جب کوئی کیمسٹ آج کشیدگی کرتا ہے، تبلیر سے کوئی مادہ صاف کرتا ہے یا کسی ایسڈ سے تجربہ کرتا ہے، تو وہ دراصل جابر بن حیان کے قدموں پر چل رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیمیا کو جادو نہیں، سائنس بنایا، اسے زبان دی، اصول دیے اور آلات بنائے۔ وہ صرف مرکبات نہیں ملاتے تھے، بلکہ مادے کی بنیادی حقیقتیں جاننے کے لیے سوال اٹھاتے تھے اور جواب کو تجربے سے ثابت کرنے کی شرط رکھتے تھے۔ لاوازیے کو ماڈرن کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے، جو درست ہے، لیکن جابر بن حیان کو پورا حق ہے کہ انہیں ماڈرن کیمسٹری کا دادا کہا جائے۔ وہی تھے جنہوں نے کہا، اندازے چھوڑو، تجربہ کرو۔ انہوں نے لیب بنائی، طریقے ایجاد کیے اور نئی دنیا کا دروازہ کھولا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس ایک عالمی، مسلسل آگے بڑھنے والا سفر ہے، جہاں عظیم ذہن پچھلے ذہنوں کی بنیاد پر نئی عمارت اٹھاتے ہیں، چاہے صدیوں بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی سنہری دور اس سلسلے کی وہ کڑی تھی جس نے علم کو محفوظ رکھا اور دنیا تک پہنچایا، اور جابر بن حیان اس روشن تاریخ کے بڑے ستونوں میں سے ایک ہیں۔ اگلی بار جب آپ کوئی سائنس تجربہ دیکھیں یا کیمسٹری سیٹ کھلی جائے تو یاد رکھیے اس 8ویں صدی کے نابغے کو جس نے دنیا کو تجربہ کرنا سکھایا، سچا بانی کیمیا، کیمسٹری کا بنیاد گزار، جابر بن حیان۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دوستو، امید ہے آپ کو جابر بن حیان جیسے عظیم سائنسدان کی ہسٹری پر مبنی یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تاریخ اور جنرل نالج پر مبنی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔